بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ حاجت کوئی بھی ہو، بس آج عمل کیجئے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت طاقتور آزمودہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً اس عمل سے آپ سب بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا خاندانی عمل ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی مشکل ہو جائے، چاہے وہ پیسوں کی ہو، رزق کی ہو، لڑکی کے رشتے کی یا شادی کا مسئلہ، بچوں کے اسکولز کے داخلے کا مسئلہ یا اچھی رزلٹ کے لیے، ہر مشکل کا حل اس عمل میں موجود ہے۔ یہ قرآنی سورت کا عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جس گھر میں بھی یہ سورت 3 بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں معجزہ دیکھ کر پورا محلہ حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے سے ایسے ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ دل میں عظمت قرآن کی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ آج کا یہ عمل لاتعداد لوگوں کا آزمودہ ہے، آپ بھی آزمائیں۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ آج آپ اپنی من کی مراد پا لیجئے۔ کسی کو پہلی، کسی کو دوسری اور کسی کو چند بار عمل کرنے کے بعد مراد مل جاتی ہے۔ بلکہ موجودہ دور میں امت مسلمہ جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ نہیں ہے، جس وجہ سے ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے۔ کسی عامل کے پاس جائیں تو نظر و نیاز میں بکروں کے چڑھاوے لیے جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اس کا بھی سادہ اور آسان سا علاج بتائیں گے۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ جادو جنات سے حفاظت ہوگی، پڑھنے والے پر سے جادو ٹونے کا اور جس نے کیا ہوگا اس پر پلٹ جائے گا۔ بلکہ ایک تاریخی واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، محمد شاہ رنگیلے کا دور تھا۔ ایک پنڈت اپنے علوم اور کاملات میں ایسا ماہر تھا کہ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ باپ بھی کم کرتا ہو۔ اسے ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کا آخری ہتھیار ننگی تلوار ہو، اور جب بھی اس کو پڑھا جائے تو جادو جنات ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے جام پتھر کے فرش پر گر کر ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پنڈت نے سر اٹھایا، ان کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، تو پنڈت نے کہا، آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہے۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کو قریب لے گیا۔ تو پنڈت بولا، شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے کہارو۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ یا کہارو جب بھی پڑھیں گے، یہ شریر جادوگر، بدکار جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگی۔ آپ کے اوپر جادو کسی نے کر دیا، آپ اس کو توڑنے پر تیار ہیں؟ کوئی جن آپ کا گھر، رزق اور دولت کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں جن سے چھٹکارا مل جائے، تو ہرگز ہرگز پریشان نہ ہو۔ آپ فوراً اس اسم یا کہاروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پاک ہو یا ناپاک، ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں، یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری، بے چینی سے پڑھیں۔ بس جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا، تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن کمال ضرور ملے گا۔ محمد شاہ رنگیلا نے اپنے دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا۔ رنگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم کی وجہ سے جو قہر برسا، وہ شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا ہو۔ ناظرین اکرام، ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 121 مرتبہ یا قہارو پڑھیں۔ یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو۔ اس عمل کے ساتھ سورت رحمان 3 بار پڑھیں اور آخر میں چاروں قل پڑھ کر ایک ہی مقصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے حکم سے 3 روز کرنے سے وہ مشکل حل ہو جائے گی اور اللہ کے حضور دعا قبول ہوگی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم سورت رحمان کی آیت کو غور سے سنیں تو ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سورت رحمان کے ذریعے کینسر، فالج، شوگر، ہارٹ اٹیک اور دوسری بے شمار امراض کا علاج کیا جا چکا ہے۔ بلکہ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورت رحمان کی تلاوت سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پی لیں تو وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی قرب میں مبتلا ہوں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔
سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے جنات کا تذکرہ اور اس میں بطور انعام ملنے والی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے بہت سے فائدے اور فضیلتیں ذکر کی گئیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بہت سی بیماریوں میں بھی بطور علاج وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس سورت کا سننا بھی کمال ہے۔ بعض روایات کے مطابق اگر کوئی شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور ناتوانائی پر رحم کرے گا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب لوگ سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچا تھا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کے جواب میں کہنے لگے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیرے ہی لیے ہیں سخت کاموں میں آسانی، آنکھوں کے درد سے نجات اور انسان کی حفاظت صرف رحمان کی خصوصیات ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ رحمان کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال یہ ہیں، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کی بھوک مٹا دینا۔ اس کے ساتھ ہی والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے اپنے بارے میں پوچھا، کیا میں نیک اور صالح ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو تو تم صالحین میں سے ہو، کیونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے، ترجمہ، نیک اور صالح اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر تم والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو نیک لوگوں میں تمہارا شمار مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر کامنٹس میں ڈن لکھ دیجئے۔ شکریہ۔